بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حکیم وقار احمد آوان آپ کی خدمت میں۔ آج ہماری ویڈیو کا دوسرا پارٹ ہے جس میں وہ ہربز جو کہ پریگننٹ عورتوں کے لیے نقصان دہ ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ پریگننسی کے دوران کون کون سی جڑی بوٹیاں استعمال نہیں کرنی اور یہ جڑی بوٹیاں کیا نقصان پہنچاتی ہیں یہ بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے، اور ان کے آگے فردر اگر بیبی ہو جائے تو کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ تو کچھ جڑی بوٹیاں اسٹیمولیٹ ہوتی ہیں جو آپ کے رحم کو، یوٹرس کو تحریک دیتی ہیں، حرکت میں لاتی ہیں، وہ خطرناک ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ جڑی بوٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان لانگ رن آگے جا کے جو بیبی ہے اس کو نقصان پہنچاتی ہیں، یا ابارٹ ہو جاتا ہے یا پھر مس کیریج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جو ہی آپ کا پازیٹیو آئے ٹیسٹ آپ کا پریگنینسی کا، تو آپ سیریس ہو کے اپنی صحت پہ خیال رکھیں، اپنی صحت کا۔ سیلف میڈیکیشن ہر طرح کی بند کر دیں، کوئی ایکسٹرا میڈیسن آپ مت لیں۔ جو بھی لینی ہے آپ نے پراپر کنسلٹنٹس کے ساتھ لینی ہے، مشورہ کرنے کے بعد لینی ہے۔ تو ہم ڈائریکٹلی آتے ہیں ان جڑی بوٹیوں کی طرف۔ نمبر 1 پہ آتا ہے تیلوں کا تیل۔ تل چاہے وہ سیاہ ہوں یا سفید، ان کا آئل یا ان کا خود سے کھانا منع ہے۔ سورج مکھی کا تیل یا سورج مکھی یہ بھی منع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ السی کا تیل ہر طرح سے اس کی ممانعت ہے، آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ بات کریں گے میتھی دانہ کی۔ میتھی دانہ کسی بھی شیپ میں ہو آپ نے اسے کنزیوم نہیں کرنا، نہیں کھانا۔ کلونجی ہے، کلونجی کا بھی ممنوع ہے استعمال۔ سونف ہے، سونف فیمیل ہارمونز کے لیے ہوتی ہے، یہ خطرناک ہے اس وقت۔ اور زیرہ بالکل نہیں استعمال کرنا، آپ نے زیرہ بھی نہیں استعمال کرنا۔ کالی مرچ کی بھی ممانعت ہے۔ اجوائن تیسرے درجے کی گرم خشکی، یہ زہر ہے اور اس کو استعمال نہیں کرنا آپ نے۔ بادام یا روغن باداموں کا تیل دودھ میں استعمال کرنا یا بادام اکیلے کھانا یہ آپ کے لیے خطرناک ہے۔ کیکر کی گوند جو نسخے میں استعمال ہوتی ہے وہ بھی منع ہے، وہ نہیں کرنا۔ ابھی ساگ آتے ہیں۔ باتھو کا ساگ ایک عام ہے، اس کو آپ نے نہیں استعمال کرنا۔ باتھو کا ساگ اسٹیمولنٹ ہے، یہ خطرناک ہے۔ مکو جسے کاچ مچ کہا جاتا ہے ہماری زبان میں، مکو کا استعمال اور اس کا ساگ بہت لذیذ ہوتا ہے، لیکن یہ اس وقت استعمال نہیں کرنا۔ ڈیلیوری کے بعد آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ اچھا ہے۔ مولی بہت بہترین چیز ہے، لیکن مولی کے پتوں کا ساگ کچھ لوگ خوشی سے کھاتے ہیں۔ مولی کے پتوں کا ساگ آپ نے بالکل نہیں استعمال کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دالوں کی طرف آتے ہیں تو لوبیا، سیر فرست ہے، سرخ اور سفید دونوں لوبیا یہ نہیں کھانے آپ نے۔ عمل تاس گدر نلی بھی سے کہا جاتا ہے، یہ لمبی سی نال ہوتی ہے، پودوں پہ اگتی ہے۔ اس کے پھولوں کا اور اس کے پھل کا استعمال چاہے وہ کیوے کی شکل میں ہو یا سفوف کی شکل میں آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ اس کے ساتھ ابھل، جو بھی آپ ادویات میں استعمال کریں اس میں ابھل ایک دوائی ہے جو امود پھکیوں میں پائی جاتی ہے، آپ نے وہ استعمال نہیں کرنی۔ آئل کی طرف آتے ہیں تو دوبارہ ریکنیکٹ ہوتے ہیں۔ آئل میں بنونا آئل جسے کپاس کا آئل کہا جاتا ہے، روغن بنولا، یہ استعمال نہیں کرنا آپ نے۔ کیسٹر آئل کی کنزمپشن دودھ میں یا کسی طریقے سے بھی کیسٹر آئل استعمال نہیں کرنا آپ نے۔ اس کے علاوہ جڑی بوٹیوں میں سے ہرمل کامن ہے، دردوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو ہرمل کا استعمال شدید ممنوع ہے، ہرمل آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ اس کے ساتھ ساتھ زعفران کسی طرح بھی ہو اس کو آپ نے کنزیوم نہیں کرنا، زعفران کا کنزمپشن بند ہے۔ انجیر ہو گئی، انجیر کا استعمال بھی ممنوع ہے، آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ چوہارے بہت بہترین چیز ہے سردیوں میں کھانے کے لیے، خون کی کمی کے لیے، لیکن اس کنڈیشن میں چوہارے کا استعمال شدید ممنوع ہے۔ کشمش فرسٹ ٹرائمیسٹر میں کشمش کا استعمال شدید ترین ممنوع ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ 6 ماہ ارلی آپ بالکل نہ کھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شہد دودھ میں یا پانی میں استعمال کرنا بھی آپ ایوائڈ کریں، ایٹ لیسٹ فرسٹ ٹرائمیسٹر پہلے 3 ماہ۔ دارچینی کا استعمال، دارچینی نقصان دہ ہے، گرم خشک تیسرے درجے کی ہے، آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا۔ غرض ڈرائی فروٹ، اب تمام طرح کے ڈرائی فروٹس کا بھی استعمال آپ کو ممنوع ہے۔ یہ سبھی چیزیں آپ کی اپنی ہیلتھ اور آپ کے بیبی کی ہیلتھ کے لیے بہت افیکٹو ہیں۔ میرے چینل کیجیے لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ بائے بائے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے، شکریہ، اللہ حافظ۔